بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا چیپٹر 27 پڑھیں گے. اس میں آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو پڑھیں گے. جو بین الاقوامی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، بین الاقوامی ادارے، اس میں انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی ہے اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہے. اور انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت اور ریاستوں کے درمیان جو ادارے ہیں، جیسا کہ یونائٹڈ نیشنز ہے. اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، یا پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن ہے، شوکت خانم ہے، عورت فاؤنڈیشن ہے اور دیگر وہ این جی اوز ہے. تو جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہے، یہ اس میں جو آفیشیل ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، یعنی سرکاری نمائندے ہوتے ہیں، مندوبین ہوتے ہیں، جس کو رکن ممالک نے اپوائنٹ کیا ہو. تو آئی جی اوز ہیو آفیشیل ڈیلیگیٹس اپوائنٹڈ بائی ممبر نیشنز. تو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کے پاس وہ سرکاری مندوبین ہوتے ہیں جن کو رکن قوموں نے یا ممالک نے اپوائنٹ کیا ہو. نان گورنمنٹل آرگنائزیشن وہ پرائیویٹ انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز پر مشتمل ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ نجی ادارے یا جو افراد ہیں اس پر یہ مشتمل ہوتے ہیں. انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز یہ نیشنل گورنمنٹ کے مقابلے میں لیس بائنڈنگ سینس آف ریگولیشن وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ گورنمنٹ ہے وہ پالیسی بناتا ہے، پھر اس پالیسی کو وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. لیکن انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کے پاس اس طرح کے کوئی پاور نہیں ہوتا، اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل لاز کو وہ امپلیمنٹ کرے. لیکن پھر بھی جو انکریزنگلی انٹیگریٹڈ ورلڈ ہے اور اسٹیٹ آپس میں جو ہے نا وہ انٹریکشن میں ہے، اور اس میں یہ انٹریکشن ہر فیلڈ میں، ہر سپیئر میں وہ بڑھ رہا ہے، تو اس دوران جو ہے نا وہ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشن یہ بہت اہم ہے. اس سے کولیبوریشن بھی بڑھتا ہے، کوآپریشن بھی بڑھتا ہے، اور اس سے بات چیت اور ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے لیے ایک پلیٹ فارم یہ پرووائڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ جو طاقتور قومیں ہیں ان کے خواہشات کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جیسا کہ سلامتی کونسل میں اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر 5 پاورفل اسٹیٹس ہیں، اور وہ جو کہے تو ساری دنیا اس کو مانتی ہے. اگر ایک طرف سارے ممالک ہو اور دوسری طرف ایک ہی ملک ہو، سپوز کرے اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو 13-14 اسٹیٹ ایک طرف ہوتا ہے اور امریکہ دوسری طرف، تو امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو طاقتور اسٹیٹس ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی خواہشات کی تعمیل کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہیجیمونک ڈیزائنس کے لیے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر، ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. جب ایک پاورفل اسٹیٹ کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کرے گلوبل لیول پر، تو جو کہ وہ دوسرے اسٹیٹ پر ڈومیننس کے لیے پالیسی وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو سارے ممالک وہ اقوام متحدہ میں اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک رکاوٹ بھی ہے، واللہ عالم. تو آئی تھنک اس میں دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں. کیٹیگرائزنگ آئی جی اوز کو ہم 4 ڈسٹنکٹ کیٹیگریز میں وہ رکھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جس کی ممبر شپ جو کہ رکنیت عام ہوتی ہے، عمومی ہوتی ہے، اور کئی زیادہ ممالک، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا کے سارے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا شامل ہے. اور ان کا پرپس بھی عمومی ہوتا ہے، یعنی صرف ایک سپیئر کی وہ کولیبوریشن کو یقینی نہیں بناتا، کوآپریشن کئی میدان میں، یعنی اس پوری دنیا میں. فار ایگزامپل اگر ہم اقوام متحدہ کی بات کریں تو اس کی ممبرشپ بھی جنرل ہے اور پرپس بھی جنرل ہے. اگر ہم ممبرشپ کی بات کریں تو 193، یعنی دنیا کے تقریباً سارے ممالک اس میں شامل ہے تقریباً. اور اگر ہم اس کے مقاصد کی بات کریں تو اس کے کئی مقاصد ہے، جنرل پرپس ہے. اس میں یہ ہے کہ کوآپریشن بھی ہے پیس کے لیے، اسی طرح اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہے، اور انوائرمنٹ کے لیے بھی ہے، ٹریڈ اور انصاف اور کئی شعبے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر وہ کام کرتے ہیں، ان کے کئی مقاصد ہیں. دوسرا وہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کا ممبرشپ جنرل ہے، یعنی سارے ممالک اس میں وہ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اور اس کی ممبرشپ کا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کا پرپس وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، جیسا کہ ورلڈ بینک کا پرپس یہ ہے کہ وہ ممالک میں ترقیاتی مقاصد کے لیے لون دیتا ہے. تو اس کا جو ایک اسپیسیفک پرپس ہے.
آئی جی اوز کین ہیو اے لمیٹڈ پر ممبرشپ. ایسا بھی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کی ممبرشپ ریسٹرکٹیڈ ہے اور کم ممبرشپ سے، لیکن اس کا پرپس وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ہے. اور مثال کے طور پر او آئی سی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ممبرشپ وہ صرف اسلامی ممالک کے لیے تک محدود ہے. جنرل پرپز اس کا مثال کے طور پر او آئی سی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کئی مقاصد ہیں. اسلامی ممالک میں وہ تجارت کو فروغ دینا، یا مثال کے طور پر ان کے درمیان کوآپریشن کو بڑھانا، سائنٹیفک میدان میں، سوشل میں، اکنامک سپیئر میں، اور کئی شعبے میں جو ہے نا ڈپلومیٹک سپورٹ دینا. تو کئی اس کے شعبے ہیں. اسی طرح اگر ہم یورپین یونین کی بات کریں تو یہ محدود ہے یورپین کنٹریز تک، لیکن اس کے مقاصد بہت زیادہ ہے. اکنامک بھی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے، سوشل ڈیولپمنٹ، اور کئی زیادہ جو ہے نا اس کے وہ انٹیگریشنز ہے. آئی جی اوز کین ہیو اے لمیٹڈ ممبرشپ. ایسا بھی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کی ممبرشپ وہ محدود ہے اور ریسٹرکٹیڈ ہے، اور پرپس بھی ریسٹرکٹیڈ ہے جو کہ صرف ڈیفنس تک محدود ہے. فار ایگزامپل نیٹو کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی ممبرشپ بھی لمیٹڈ ہے اور پرپس بھی لمیٹڈ ہے. اگر ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ہسٹری کی بات کریں تو گریک سٹی اسٹیٹ جو کہ اسپارٹا اور ایتھنز تھے، انہوں نے ملٹری اور ڈیفنس آرگنائزیشن بنائی تھی نیٹو اور ورسا پیکٹ کی طرح. اور اسپارٹا کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو نیول فورسز تھا وہ کافی ڈیولپ تھا، اور ایتھنز کے جو لینڈ فورسز تھے وہ کافی وہ مہارت رکھنے والے تھے اور کافی زیادہ فوجی تھی. تو ان دونوں اسٹیٹس نے آپس میں ملٹری اور ڈیفنس الائنس بنایا تھا. تو یہ نیٹو اور ورسا پیکٹ کی طرح یہ ملٹری اور ڈیفنس آرگنائزیشن تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹیمپل ڈیلفائی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو 12 سٹی اسٹیٹ تھے گریک میں، انہوں نے ایک الائنس بنایا تھا جس کو امپکٹیونک لیگ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ انہوں نے ایک لیگ بنایا تھا، امپکٹیونک لیگ تھا اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ 12 سٹی اسٹیٹس کا ایک آرگنائزیشن تھا، الائنس تھا، تاکہ ان کا جو مندر تھا ڈیلفائی سٹی پر اس کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ الائنس بنایا تھا. اس کے ساتھ جو رومن امپائر تھا تو وہ تو بہت بڑا امپائر تھا، اور اس میں کافی زیادہ ممالک اس میں شامل تھے، ان کو فتح کیا تھا. تو انہوں نے رومنز نے کیا کیا کہ ایڈمنسٹریٹو، لیگل اینڈ ملٹری سٹرکچرز وہ ڈیولپ کیے. اور جب رومن امپائر کا زوال ہوا تو وہاں سے جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس سے مدد حاصل کی. اس ایڈمنسٹریٹو جو انہوں نے رولز بنائے تھے، لیگلز ان کا جو سسٹم تھا یا ملٹری سٹرکچرز تھا، تو ان سے انہوں نے مدد حاصل کی، کیونکہ یہ ایک ماڈل کے طور پر وہ سرو کر رہا ہے رومن امپائر. تو لیٹر اسٹیج ان ہسٹری یہ رومن امپائر جو ہے نا اس نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو مدد فراہم کی. اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسا کہ یونائٹڈ نیشن ہے، نیٹو ہے، وہ اس طرح پر جو ہے نا انہوں نے قانون سازی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر رہے ہیں. پھر اگر ہم 1305 کی بات کریں تو پیئر ڈبورس یہ ایک فرینچ لائر تھا، اس نے کرسچن پاورز کے لیے ایک الائنس تجویز کی، جس کی وجہ سے کئی الائنسز بنی، اور اس میں ہینسیاٹک لیگ وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. ہینسیاٹک لیگ یہ اکنامک الائنس بھی تھا اور ڈیفنسو الائنس بھی تھا. اس کے بعد جو ہم گرینڈ ڈیزائن آف 1603 کی بات کریں تو یہ 15 کرسچن ریپبلکس پر مشتمل تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کا خاتمہ ہو، تشدد کا، اور جو تنازعات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے سے اور پرامن طریقے سے حل ہو. لیکن یہ بھی ظاہری طور پر جو ہے نا ایک عیسائی تنظیم تھا جو کہ یورپ تک محدود تھا. پھر اگر ہم ورلڈ گورنمنٹ کی بات کریں تو اس کا قیام اور پھر جو مستقل امن کی بات ہے، تو یہ جو ممتاز تھنکرز تھے، فلاسفرز تھے، ان کے ذہنوں پر یہ بات حاوی رہی. اور اس کی اگر ہم اٹالین پوئٹ ڈانٹے کی بات کریں تو اس نے ڈیمونارکیا کتاب لکھی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل گورننس ہونا چاہیے اور ساری دنیا میں امن ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم فلاسفر اور روسو کی بات کریں، روسو کی، تو اس نے بھی سوشل کنٹیکٹ تھیوری پیش کی اور اس نے امن کی بات کی. پھر اس کے بعد اگر ہم کانٹ کی بات کریں تو کانٹ یہ ایک فلاسفر تھا، اور اس نے پرپیچول پیس کے لیے جو ہے نا ایک کتاب لکھی، ایک مضمون لکھا تھا. تو یورپین کانگریس جو کہ ویسٹپیلیا میں تھا 1648 میں، تو یورپین کانگریس ان ویسٹپیلیا ان 1648، اور یہ ہے یورپین کانگریس نے ایک خونریز جنگ جو
30 سال تک جاری رہا، خونریز جنگ کا خاتمہ کیا۔ یہ اس قابل نہ ہوا کہ ایک فارمل آرگنائزیشن کو تشکیل دے، لیکن اس نے ڈپلومیٹک ٹرائز کو پروموٹ کیا ممتاز اسٹیٹس کے درمیان، اور انہوں نے سفارتی طریقے سے جو ہے نا ایشوز کو ریزالو کرنے کی طرف ایک آغاز کیا۔ تو اگرچہ اس نے کوئی خاص فارمل آرگنائزیشن کو تشکیل نہیں دیا، لیکن ایک بہترین چیز کو جو ہے نا پروموٹ کیا، جس کو ہم ڈپلومیٹک ٹائز کہتے ہیں۔ تو بات چیت کے ذریعے سے اسٹیٹس نے آپس میں تنازعات کو ریزالو کرنا شروع کیا۔ پھر 1789 کا جو فرانسیسی انقلاب تھا، تو اس نے حق خود ارادیت کے حق کو جو ہے نا بڑے پیمانے پر تسلیم کرایا کہ ہر نیشن جو ہے نا وہ آزاد ہے اور ان کا اپنا حق خود ارادیت ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیریز وہ ایک الگ قوم ہے، اور ان کا رائٹ ایبسولوٹ ڈٹرمینیشن ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا ان کا حق ہے کہ ان کی اپنی ایک آزاد ریاست ہو، یا خود وہ کسی ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ پھر اگر ہم ویانا کی بات کریں، کانگریس آف ویانا ان 1815، تو انہوں نے انٹرنیشنل ریورز میں نیویگیشن کے لیے اصول متعین کیے، تاکہ جو انٹرنیشنل دریا ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز اور اسی طرح سفر وغیرہ اس کی آزادانہ ہو، تجارت آسانی کی، تو اسی حوالے سے انہوں نے قوانین پیش کی۔ اور اسی طرح انہوں نے قوانین پیش کی سلیوریز کے خاتمے کے لیے، غلامی کے خاتمے کے لیے۔ پھر اگر ہم مینرو ڈکٹرین آف 1825 کی بات کریں، جو کہ یو ایس کا صدر تھا مینرو، تو اس نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ امریکہ میں بیرونی مداخلت نہ ہو، فرانس کا اور یو کے کا۔ اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی اس تصور کو اپنایا کہ کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ پھر برسل کانگریس آف 1874، اگر برسل کانگریس کی ہم بات کریں تو اس نے لینڈ وارفیئر کے لیے کوڈ پرووائڈ کیا، قوانین پیش کی کہ کون سے ہتھیار استعمال کرنے چاہیے، اور اسی طرح قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، زخمیوں کا علاج کیا جائے، سیویلینز کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے۔ تو اس طرح کے قوانین انہوں نے وہ پیش کیے۔ تو یہ جو قوانین تھے کوڈ آف لینڈ وارفیئر، اس کو 15 نیشنز نے اپروو کیا۔ پھر 1907 میں ہیگ کمیشن نے ثالثی پر زور دیا تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر دو اسٹیٹس آپس میں تنازع ہو تو ثالثی پر انہوں نے زور دیا کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور اس طرح انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ تمام آزاد ریاستیں وہ برابر ہے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اور ان کی فائنینشیل سٹیٹس چاہے وہ ترقی یافتہ ہو یا کم ترقی یافتہ، لیکن وہ سب کے سب برابر ہے۔ پھر تمام جو پبلک انٹرنیشنل یونینز ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ٹیلی گرافک یونین، یونیورسل پوسٹل یونین، رائن ریور کمیشن، یہ تمام جو ہے نا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے پروٹوٹائپس تھے، ماڈل تھے، ایگزامپلس تھے اور پیراگن تھے۔ اور اسی طرز عمل پر جو ہے نا لیگ آف نیشن اور یونائٹڈ نیشن سسٹم وجود میں آئے، کیونکہ یہاں ایک مثال ہے کہ ہم مختلف کنٹریز وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف فیلڈ میں کوآپریشن کر سکتے، کولابوریشن کر سکتے، تو اسی بنیاد پر جو ہے نا لیگ آف نیشن اور یونائٹڈ نیشن سسٹم وہ وجود میں آ گئے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر ہے، جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔